السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال سعودی عرب کے ولی عہد و وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان نے عالمی برادری سے فلسطینیوں پر جاری اسرائیلی مظالم بند کروانے کا مطالبہ کیا۔ بحرین میں عرب سربراہ کانفرنس سے خطاب میں سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے کہا کہ عالمی برادری فلسطینیوں کے خلاف جاری اسرائیلی جارحیت کو روکنے کے لیے مؤثر اقدامات کریں۔ اسرائیل نے جس بہانے سے غزہ کی پٹی پر چڑھائی کی وہ قابل مذمت ہے۔ شہزادہ محمد بن سلمان کا مزید کہنا تھا کہ سعودی عرب فلسطینی ریاست کے قیام اور اس کی عالمی شناخت کی حمایت کرتا ہے، غزہ میں جاری بحران سے نمٹنے کی کوششوں کی حمایت کی اور غزہ جنگ روکنے کے لیے عالمی کوششیں تیز کرنے پر زور دیا۔ سعودی عرب تنازعات کو پرامن طریقے سے حل کرنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ عالمی برادری فلسطینی بھائیوں کے خلاف وحشیانہ جارحیت کو ختم کروائے۔ سعودی وزارت حج و عمرے کی جانب سے ایک بار پھر انتباہ جاری کیا گیا ہے کہ بیرون مملکت سے حج ویزے پر آنے والوں کو ہی حج کرنے کی اجازت ہوگی، دوسرے قسم کے ویزے پر آنے والا حج نہیں کر سکتا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت حج و عمرے نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اس حوالے سے وضاحت پیش کی، جس میں بتایا گیا ہے کہ عمرہ، نجی زیارت، تجارتی زیارت، ٹرانزٹ یا سیاحت سمیت کسی بھی ویزے پر مملکت آنے والے کو حج کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ حج ویزا یا پرمٹ کے بغیر مکہ مکرمہ یا مشاعر مقدسہ میں جانا غیر قانونی ہے، جس پر قید اور جرمانے کی سزا مقرر ہے۔ ادارے امور حرمین شریفین کے شعبے دینی امور کی جانب سے مختلف ممالک سے آنے والے عازمین حج میں دینی معلومات پر مبنی لٹریچر تقسیم کیا جا رہا ہے۔ سعودی خبررساں ادارے SPA کے مطابق دینی امور کے نائب سربراہ بدر آل شیخ کا کہنا ہے کہ ادارے کی جانب سے عازمین حج کی رہنمائی کے لیے جامع انتظامات کیے گئے ہیں۔ ادارے کی جانب سے منارہ حرمین پورٹل کے ذریعے نماز جمعہ کا خطبہ اور مسجد حرم میں ہونے والے دروس کے مختلف زبانوں میں ترجمہ کرنے کی سہولت بھی فراہم کی گئی ہے تاکہ زائرین زیادہ سے زیادہ تعداد میں اس سے مستفید ہو سکیں۔ دوسری جانب مسجد نبوی شریف میں دینی امور کے نائب سربراہ شیخ ڈاکٹر محمد خضیری نے بتایا کہ ادارے کی جانب سے منظم حکمت عملی کے تحت جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے زائرین مسجد نبوی کی سہولت کے لیے مختلف پروگراموں پر عمل جاری ہے۔ ہمارا مقصد حرمین شریفین سے بلند ہونے والے اعتدال و مساوات کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچایا جائے۔ واضح کہ ادارے امور حرمین کی جانب سے مختلف زبانوں میں ترجمہ کی گئی ڈیجیٹل کتب کو عازمین حج تک پہنچانے کے لیے خصوصی اہتمام کیا گیا ہے۔ اس ضمن میں کوئی بھی اپنی مطلوبہ کتاب کے QR کوڈ کو اسکین کر کے اسے اپنے اسمارٹ فون میں ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہے۔ بحرین کے دارالحکومت منامہ میں منعقد ہوئے 33ویں عرب لیگ کا سربراہ اجلاس آج اختتام پذیر ہو گیا۔ بحرین کے شاہ حامد بن عیسیٰ الخلیفہ نے عرب لیگ کے سیکریٹری جنرل احمد ابو غیث کے ہمراہ ایک پریس کانفرنس منعقد کی۔ الخلیفہ نے کہا کہ عراق 2025 کی مجوزہ سربراہی کانفرنس کی میزبانی کرے گا۔ ابو غیث نے سربراہی اجلاس کے بعد شائع ہوئے حتمی اعلامیہ کے اہم نکات پر روشنی ڈالی۔ عرب لیگ کے سیکریٹری جنرل نے اس طرف توجہ مبذول کرائی کہ اعلامیہ میں غزہ کی پٹی میں فوری جنگ بندی اور آزاد ریاست فلسطین کے قیام کی حقیقت کو ٹھوس اقدامات کے ساتھ دلانے کے لیے مشرق و سطح میں ایک بین الاقوامی امن کانفرنس کے انعقاد کا مطالبہ کیا گیا۔ بیان میں رہنماؤں نے غزہ کی پٹی پر اسرائیل کے مسلسل وحشیانہ حملوں، فلسطینی شہری آبادی کے خلاف کیے جانے والے جرائم اور اسرائیل کی جانب سے بین الاقوامی قانون اور بین الاقوامی انسانی قوانین کی بے مثال خلاف ورزیوں کی شدید مذمت کی۔ رہنماؤں نے غزہ میں شہریوں اور شہری تنصیبات کو نشانہ بنانے، محاصرے کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے، فاقہ کشی اور جبری نقل مکانی کی کوششوں کے ساتھ ساتھ ہزاروں بے گناہ فلسطینیوں کے ہلاکت اور زخمی ہونے پر بھی رد عمل کا اظہار کیا۔ شرکاء نے 10 لاکھ سے زائد بے گھر افراد کی تباہ گاہ بننے والے رافع شہر تک اسرائیلی حملوں کے پھیلاؤ اور اس کے نتیجے میں انسانی تباہ کاریوں کی سخت مذمت کی۔ صدر ترکی رجب طیب اردوغان نے کہا کہ اگر بحر اسود میں راہداری منصوبہ طے نہ کیا جاتا تو خاص طور پر افریقی ممالک سمیت کئی ممالک قحط میں پڑ جاتے۔ صدر نے استنبول میں زراعت میں پائیدار زراعت اور برانڈنگ کے عنوان پر منعقدہ وزارت بینک ایگریکلچر ایکو سسٹم میٹنگ سے خطاب کیا۔ اردوغان نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلی کے منفی اثرات کے ساتھ آبی وسائل اور بیسن تنازعات کی سرحدوں میں تبدیلی ہو رہی ہے۔ آبی وسائل کے حوالے سے اختلافات ایشیا، امریکہ، شمالی افریقہ اور مشرق وسطی میں بہت سے تناؤ کو جنم دیتے ہیں۔ کورونا وبا اور روس میں یوکرین کی جنگ کے تمام ممالک کی خوراک کی ترسیل کی سیکورٹی کے لیے کتنی جانفشانی سے جنگ لڑی، ہم اسے نہیں بھولے۔ اگرچہ یہ بحر اسود کا اقدام نہ ہوتا تو ترکی کو کوششوں سے عمل میں لایا گیا تھا تو بہت سی جگہوں پر خاص طور پر افریقی ممالک میں قحط پڑ جاتا، بھوک کے خطرے سے 2-4 ہزاروں لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے۔ ہم اس سے لا تعلق نہیں رہ سکتے اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے ایسا نہیں کیا۔
صدر ترکی رجب طیب اردغان نے قزاقستان کے صدر قاسم جومیریات سے ٹیلی فون پر بات کی۔ ایوان صدر کے محکمہ اطلاعات کی طرف سے جاری کردہ بیان کے مطابق اس بات چیت کے دوران ترکی اور قزاقستان تعلقات، علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ صدر اردغان نے واضح کیا کہ آئندہ کے ایام میں دونوں ممالک کے درمیان تعلقات میں نئی جہتیں شامل کرنا ہمارے اہداف میں شامل ہے۔ قزاقستان میں سیلاب کی تباہ کاریوں کے بعد زخموں کے اوپر مرہم لگانے کے مترادف ہونے پر اپنے اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے صدر اردغان نے کہا کہ ترکیہ ہم وقت مدد کے لیے تیار ہے۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ اسرائیل اور حماس کے درمیان طویل وقت سے جاری تنازع کے حوالے سے غزہ کی پٹی میں انسانی امداد کی تقسیم کا کام ناممکن ہے۔ اقوام متحدہ کے دفتر برائے رابطہ برائے انسانی امور نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر کہا کہ غزہ میں شدید لڑائی کے دوران بے قاعدہ ایندھن کی فراہمی اور مواصلات میں خلل کی وجہ سے انسانی امداد پہنچانا تقریباً ناممکن ہو گیا ہے۔ اسرائیل نے 5 مئی کو اسرائیلی فوجی پوائنٹ پر حماس کے حملے کی وجہ سے غزہ کے ساتھ کریم شالوم کی واحد تجارتی کراسنگ کو بند کر دیا۔ اس حملے میں 4 فوجی مارے گئے۔ بعد ازاں 8 مئی کو دوبارہ کھلنے کے فوراً بعد عسکریت پسندوں نے جنوبی غزہ کے رافع شہر سے اسرائیل میں کریم شالوم کراسنگ کے علاقے کی طرف 8 راکٹ داغے۔ یہ حملہ اسرائیلی فوج نے 7 مئی کو رافع کراسنگ کے غزہ کی جانب آپریشنل کنٹرول کے اعلان کے بعد ہوا، جس کے بعد مصر سے غزہ میں انسانی امداد کو روک دیا گیا۔ OCHA اور دیگر انسانی تنظیموں نے خبردار کیا ہے کہ جنگ زدہ غزہ میں کراسنگ بند ہونے سے 20 لاکھ سے زائد فلسطینی متاثر ہوں گے۔ جنوبی افریقہ نے اقوام متحدہ کی اعلیٰ عدالت میں اسرائیل پر غزہ میں نسل کشی کے عمل کو تیز کرنے کا الزام لگاتے ہوئے زور دیا کہ عدالت رافع شہر پر اسرائیلی حملے روکنے کا حکم دے۔ ڈان اخبار میں شائع خبر رساں ادارے AFP کی رپورٹ کے مطابق آج میڈنسلا نے عالمی عدالت انصاف کو بتایا کہ جب ہم آخری بار اس عدالت کے سامنے پیش ہوئے تب جنوبی افریقہ نے امید کی تھی کہ ہم فلسطین اور اس کے لوگوں کے تحفظ کے لیے اس نسل کشی کے عمل کو روک دیں گے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ اس کے بجائے اسرائیل غزہ میں تیزی سے نسل کشی کر رہا ہے اور یہ اب ایک نئے اور ہولناک مرحلے میں پہنچ گیا ہے۔ جنوبی افریقہ نے یہ بات ICJ میں 2 روزہ سماعتوں کے دوران کی، جس میں ججوں سے غزہ بھر میں جنگ بندی کا حکم دینے کی درخواست کی گئی۔ اسرائیل اس حوالے سے آج جمعے کو جواب دیا۔ اس سے قبل اس نے بین الاقوامی قانون کو برقرار رکھنے کا اعادہ کیا تھا اور جنوبی افریقہ کے مقدمے کو مکمل طور پر بے بنیاد اور اخلاقی طور پر نفرت انگیز قرار دیا۔ ایک فیصلے میں عالمی عدالت انصاف نے جنوری میں اسرائیل کو حکم دیا تھا کہ وہ نسل کشی کی کارروائیوں کو روکنے اور غزہ کے لیے انسانی امداد کو بحال کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں۔ کینیڈا نے فلسطینیوں پر تشدد کے خلاف 4 اسرائیلی آباد کاروں پر پابندیاں لگا دی ہے۔ بین الاقوامی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق کینیڈین وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ پابندیوں کا اطلاق انتہا پسند 4 اسرائیلی آباد کاروں پر ہوگا۔ کینیڈین وزارت خارجہ کے بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ اسرائیلی آباد کاروں پر پابندیاں فلسطینی شہریوں، ان کی املاک کے خلاف پرتشدد کارروائیوں پر لگائی گئی ہے۔ دوسری جانب UN سیکریٹری جنرل اینٹونیو گٹرس نے کہا ہے کہ عرب خطے کے لیے اس سے بہتر کوئی لمحہ نہیں ہے کہ اکٹھے ہو جائیں۔ UN سیکریٹری جنرل کا عرب لیگ سربراہ اجلاس میں عرب اتحاد پر زور دیتے ہوئے کہنا تھا کہ عرب دنیا میں اتحاد خطے کی یکجہتی کو وسعت دے گا۔ عرب اتحاد سے عالمی سطح پر اثر و رسوخ کو فروغ ملے گا۔ اینٹونیو گٹرس نے کہا کہ غزہ میں ہلاکتوں اور تباہی کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ غزہ میں خاندانوں کا صفایا کر دیا گیا۔ UN سیکریٹری جنرل نے کہا ہے کہ غزہ میں بچے صدمے کا شکار ہیں، قحط بڑھتی جا رہی ہے۔ غزہ میں فوری جنگ بندی اور امداد کی فراہمی یقینی بنائی جائے۔ 13 ممالک کے وزرائے خارجہ نے اسرائیل کو ایک مشترکہ خط بھیجتے ہوئے رافع شہر پر بڑے پیمانے پر زمینی حملے کے خلاف خبردار کیا ہے۔ جرمن اخبار کے مطابق اس خط پر G7 ممالک کینیڈا، جرمنی، فرانس، اٹلی، جاپان اور برطانیہ کے علاوہ آسٹریلیا، ڈنمارک، فن لینڈ، نیدرلینڈ، نیوزی لینڈ، جنوبی کوریا اور سویڈن نے بھی دستخط کیے ہیں۔ امریکہ نے خط پر دستخط نہیں کیا اور اپنے ہی اقدام پر اسرائیلی حکام سے ملاقات کی۔ خط میں 13 ممالک کے وزرائے خارجہ نے حماس کے خلاف اپنے دفاع کے لیے اسرائیل کے حق کی حمایت کا اعادہ کیا، رافع پر بڑے پیمانے پر فوجی حملوں کے خلاف خبردار کیا اور اس بات پر زور دیا کہ اس کے فلسطینی شہریوں کے لیے تباہ کن نتائج برآمد ہو گئے۔ وزرائے خارجہ نے یہ بھی واضح کیا کہ اسرائیلی حکومت کو غزہ کی پٹی میں تباہ کن اور بگڑتے ہوئے انسانی بحران کے خاتمے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ وزراء نے مطالبہ کیا کہ اسرائیل فلسطینی شہریوں کو فوری ضرورت انسانی امداد پہنچانے کے لیے رافع شہر پر بارڈر گیٹ سمیت تمام کراسنگ پوائنٹس کھول دے۔ امریکی ایوان نمائندگان نے ایک بل کے حق میں ووٹ دیا ہے جس کا مقصد صدر جو بائیڈن کو اسرائیل کو اسلحہ کی سپلائی بحال کرنے پر مجبور کرنا ہے۔ آج 208 ریپبلکن ووٹوں کے ساتھ منظوری مل گئی ہے۔ 16 ووٹ جو بائیڈن کے ڈیموکریٹس نے دیے، لیکن امکان ہے کہ سینیٹ میں یہ بل ناکام ہو جائے گا جہاں صدر جو بائیڈن کی پارٹی کو بالادستی حاصل ہے۔ جو بائیڈن نے قبل ازیں اعلان کیا تھا کہ وہ بل کو ویٹو کر دیں گے۔
کہا جا رہا ہے کہ امریکی انتظامیہ کو چاہیے کہ وہ اسرائیل کو فوری سارا اسلحہ منتقل کریں جسے کانگریس سے پہلے ہی منظوری مل چکی ہے۔ امریکہ نے فی الحال اسلحہ کی سربراہی روک رکھی ہے۔ وہ غزہ کے پٹی کے شہر رافع میں اسرائیل کی کارروائیوں سے ناراض ہیں۔ وائٹ ہاؤس بار بار واضح کر چکا ہے کہ وہ شہر میں اسرائیلی فوج کی بڑی کارروائیوں کو مسترد کرتا ہے کیونکہ شہر گنجان آباد ہے اور غزہ پٹی کے دیگر مقامات سے بے گھر ہونے والے افراد نے یہاں پناہ لے رکھی ہے۔ گزشتہ ہفتے جو بائیڈن نے اسرائیل کو دھمکی دی تھی کہ بڑی زمینی کارروائی کی صورت میں امریکی اسلحہ کی سپلائی رک جائے گی۔ بعد ازاں امریکی انتظامیہ نے سینئر عہدیداروں نے اسرائیل کی خوشامد کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ اس کے ساتھ کھڑا ہے۔ اسی دوران خبریں ہیں کہ اسرائیل کو اسلحہ کی نئی سربراہی ہوئی ہے۔